یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کے ایک غریب بچے علی کی ہے جو اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ علی کے والد چند سال پہلے وفات پا گئے تھے اور اس کی ماں گاؤں کے گھروں میں کام کر کے بمشکل گزر بسر کرتی تھی۔ عید کی خوشی اور علی کی خواہش۔ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا تھا اور ہر طرف عید کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ بازار میں رنگ برنگے کپڑے، جوتے اور چوڑیاں سجی ہوئی تھیں۔ علی کے دوست نئے کپڑوں اور جوتوں کی باتیں کر رہے تھے، لیکن علی چپ چاپ تھا۔ اس کی ماں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اسے نئے کپڑے دلا سکتی۔ ایک دن علی نے اپنی ماں سے معصومیت سے پوچھا، ماں کیا اس بار میرے لیے نئے کپڑے آئیں گے؟ ماں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور پیار سے کہا، بیٹا دعا کرو اللہ کوئی راستہ نکال دے۔ عید کی چاند رات آ گئی۔ گاؤں کے تمام بچے خوشی خوشی چاند دیکھ کر نعرے لگا رہے تھے، لیکن علی اداس تھا۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ ماں نے دروازہ کھولا تو سامنے گاؤں کے ایک نیک دل تاجر حاجی صاحب کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا۔ حاجی صاحب مسکراتے ہوئے بولے، بہن یہ علی کے لیے ہے۔ ماں حیرت سے پیکٹ کھولنے لگی اور اندر سے ایک نیا جوڑا چمچماتی جوتے اور عید کے لیے کچھ مٹھائیاں نکلے۔ علی خوشی سے اچھل پڑا، ماں میرے بھی نئے کپڑے ہیں۔ عید کی خوشیاں بانٹنے کا جذبہ۔ عید کے دن علی خوشی خوشی نئے کپڑے پہن کر عیدگاہ گیا۔ واپسی پر اس نے دیکھا کہ اس کا ایک دوست صابر، جو بہت غریب تھا، پرانے کپڑوں میں کھڑا تھا۔ علی نے بلا جھجک اپنی عیدی میں سے کچھ پیسے نکالے اور صابر کو دیے، یہ لو تم بھی کچھ لے لو۔ عید سب کی ہوتی ہے۔ علی کی ماں نے فخر سے اپنے بیٹے کو دیکھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ حقیقی عید دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہونے کا نام ہے۔ نتیجہ، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ عید کی اصل خوشی دوسروں کے ساتھ بانٹنے میں ہے۔ جب ہم کسی ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں تو ہماری اپنی خوشی بھی دگنا ہو جاتی ہے۔